رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے جب تشریف فرما ہوتے تو بہت عاجزی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ عموماً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک زانو کو بچھا کر دوسرے زانو کو کھڑا کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ ٹیک لگا کر آپ نے تناول کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اب ٹیک لگا کر کھانے کا کیا مطلب ہے؟ فقہاء محدثین نے اس پر بھی بحث کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے امت کے اسلاف نے اور علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ ایک ایک چیز پہ انہوں نے بحث کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ٹیک لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب بیان ہوئے۔ ایک مطلب تو وہی ہے جو معروف ہے کہ جسم کو ایک طرف جھکا کے سہارا لینا، جیسے کوئی آدمی ذرا نیم دراز ہو کے کرسی کا سہارا لے لے یا تکیے کا سہارا لے لے، تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور یہی عام مطلب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے سے کھانا کھانا پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نیم دراز ہے یا ایک طرف اس نے ٹیک لگایا ہوا ہے اور ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے، یہ چونکہ عبدیت کے منافی ہے اس لیے اس کو پسند نہیں سمجھا گیا۔ دوسرا مطلب ٹیک نہ لگانے کا یہ سمجھا گیا کہ ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جم کر نہ بیٹھا جائے کہ ایک آدمی آتا ہوا یہ سمجھے کہ اس کا تو اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک زانو بچھا کے دوسرا کھڑا کر کے تشریف فرما ہوتے، یعنی یہ کھانے کی وہ ہیئت ہے کہ جو آدمی بھی اس طرح بیٹھا ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بس یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اور ایک آدمی اگر باقاعدہ آلتی پالتی مار کر خوب جم کر بیٹھا ہے تو آپ سمجھیں گے اس کا تو اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں۔ تو دسترخوان پر اس طریقے سے بیٹھنا پسندیدہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بس یہ صرف ضرورت مٹانے کے لیے بیٹھا ہے، باقی اس کی کوئی بہت زیادہ دلچسپی یا اس سے وابستہ نہیں۔ یہ آداب میں سے ہے، کوئی اس کا خیال نہ بھی رکھ سکے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ فرائض کا درجہ اور ہے، آداب کا درجہ اور ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ٹیک لگانا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آدمی بلا ضرورت بھی ٹیک لگا کر کھاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی بھی نہیں ہے۔ اور مومن کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔